ارب سے بھی زائد 13,000 ارب روپے کا The House is adjourned. 13,000 House adjourned for ارب 10 روپے کا minutes. 10 منٹ کے لیے House adjourned ہوتا ہے. 13,000 House adjourned. اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے. اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے سب چھین لیے، سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھیننی. اور جناب اسپیکر نواز شریف کے دور میں ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا، جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے. نوارٹس آپ نے سنا ہوگا، وہ جو سوئس کمپنی ہے، ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا. انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، وہ بھی چھین لی. اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں، وہ مفت علاج واپس لے لیں، وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگز وہ چھین لیں. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر ہم نے برن سینٹرز، جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے، اور وہ ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک بھی، اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں. اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے، آج پولیس کے لیے، آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی، ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے. بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی، اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں، میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں. اور خدا را جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں، جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا جناب اسپیکر. اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا، ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرے کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال
पंजाब के दूर दराज इलाकों में जहां पर टीले हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, वहां पर हमने दर्जनों मोबाइल अस्पताल जनाब स्पीकर हमने वहां चलाए। और इस तरह हमने हेल्थ सेक्टर में, जिसको ये बड़े फखरिया अंदाज में कंटेनर पर खड़े होकर, शायद आप भी कंटेनर में खड़े होते थे, नहीं मैंने आपको देखा नहीं, वहां पर कंटेनर में खड़े होकर किस तरह ये हेल्थ की बातें किया करते थे, आज इन्होंने बिल्कुल उलट उसके किया, उल्टी गंगा बहाई और सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मरीज बगैर दवाई के मौत की मुंह में चले गए। इनका फलसफा यह है कि जो कोई गरीब मरीज है, जनाब स्पीकर मुझे देखें, जो गरीब मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर इस जमाने में सिसक सिसक कर जान देता है, और जो अमीर जो मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर वो इस दुनिया से जा नहीं सकता। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से हमने ये नवाज शरीफ की खिदमत है कौम को कि हेल्थ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो हर चीज की उसके ऊपर जाके तख्ती लगाने में ये मास्टर हैं, कोई शक नहीं। जहां पर मंसूबा चल रहा है उसको भी तख्ती लगा दी, नहीं चल रहा उसको भी तख्ती लगा दी। ये जो हेल्थ कार्ड जो है ये हमने शुरू किया था, और अगर आज ये बढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने वाकयात आपको गिनवाए हैं, कोई मुझे उम्मीद नहीं है, काश ये कर सकें और हम इनकी दिल खोलकर तहसीन करेंगे, लेकिन ऐसा ना 3 सालों में हुआ है ना होता नजर आता है। अब मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मंसूबे की तरफ लाना चाहता हूं जो आपके दिल में भी वो घर कर जाएगी। वो है जनाब स्पीकर पंजाब एंडाउमेंट, एजुकेशन एंडाउमेंट फंड। मैं जब बरतानिया में था, गरीबुल वतनी में, तो सोचता था कि बरतानिया के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट है, जो 55-60 साल से लेबर पार्टी के जमाने से वहां पर चल रही है, ये किस तरीके से इन्होंने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में फ्री, चाहे कोई लॉर्ड का बेटा है या कोई स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और हुनर के हवाले से उनको तालीम मिलती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम पाकिस्तान आए, रब ताला ने हमें मौका दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में जनाब स्पीकर, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन हमारी हुकूमत जब टर्म पूरी हुई तो तकरीबन 20 अरब रुपए के वज़ाइफ गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को, यतीम बच्चों को जो गरीब हैं, किसी का माँ बाप इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से कूच कर गए, कोई उनके सरों पर शफकत, दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये पीफ उनका सहारा बन गया, ये पीफ उनकी छतरी बन गई। और 18 से 20 अरब रुपए जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म हुआ, ये वज़ाइफ उन बच्चों और बच्चियों को मिल गए। मैं जानता हूं ऐसे कई घरानों को, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं, उनको मैं खुद मिला, उन बच्चियों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो पीफ की बदौलत डॉक्टर्स बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने बहुत शानदार तरक्की की है और वो कौम के अजीम मेमार बन गए हैं। इनको इन प्रोग्रामों से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से
ان کو دیوار سے لگا دیں گے. ان کو جگہ نہیں ملے گی. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے یہ خالی پنجاب کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا. یہ KPK کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ سندھ کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ بلوچستان کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی، یہ گلگت بلتستان کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی، یہ کشمیر کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں. پنجاب پاکستان نہیں ہے. میران کی وادی، KPK کے برف پوش پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑ، کشمیر کی حسین وادیاں اور گلگت کے بہترین مناظر، یہ مل کر پنجاب اور پاکستان بناتے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جناب اسپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لیپ ٹاپس بانٹ رہے تھے، لیپ ٹاپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں. لاکھوں لیپ ٹاپس نے بانٹے. کہتے تھے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووڈ کے دور میں لیپ ٹاپ کام آیا کہ نہیں آیا؟ اس کووڈ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، سٹینفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، تو آن لائن پروگرام شروع ہوا. تو یہ لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں جناب اسپیکر. آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ PMLN کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ PMLN کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور APS پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر
آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد، جناب اسپیکر ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے دہشت ہٹیں، گردی کے پیچھے خلاف ہٹیں پلیز، پیچھے ہٹیں، اس کو پیچھے پلان ہٹائیں، جاری کیا، پیچھے اس نے اپنی سیٹوں پہ دہشت جائیں، گردی کو اپنی سیٹوں پہ جائیں، کی کو اپنی جڑوں سے سیٹوں پہ جائیں، اکاڑ کر پھینک دیا اور قومی اپنی سیٹوں پہ سلامتی جائیں، کے اس اپنا عظیم علاقہ کسی کو کراس نہ ہونے فرض دیں، میں اپنی سیٹوں پہ جائیں۔ 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب اسپیکر کس طرح افواج سائڈ پہ ہو جائے پاکستان پلیز۔ نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پیچھے جائیں، پیچھے، جناب اسپیکر کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے وہ جائیں، اگلے جہاں پیچھے وہ جائیں چلے اپنی۔ گئے۔ قوم ان کی قربانیوں آپ نے کو، اپنی سیٹ جناب قوم صاحب ایک ان کی منٹ، قربانیوں کو آپ نے اپنی کبھی جگہ میں رہیں۔ فراموش نہیں کریں گی جناب اسپیکر، اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ میں یہی وہ رہیں، مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے جب ہاتھ میں رہیں، پاکستان کو شدید وہیم، اپنے ہاتھ مالی میں رہیں، مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا رہیں، تھا، وسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں محدود رہیں تھے بھائی۔ جناب اسپیکر، مگر نواز شریف نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے جناب اسپیکر نواز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے تمام ہاتھ میں رہیں۔ وسائل اس عظیم کام میں جھونک دیے، اور آج اکا دکا واقعات کے علاوہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج عالمی ممالک کو بھی پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے، آج امن پسند قوموں کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70,000 قربانیاں دونوں دینے سائڈ والے اپنے پیچھے اس کریں، ملک میں پیچھے کریں ان کو، باہر پیچھے کے کریں، دونوں ممالک سائڈوں کو کے لیے پیچھے کریں، امن قائم کرنے میں اپنے سارجنٹ ایٹ آرم خون دونوں سے سائڈوں کو بیانی پیچھے کی کریں، ہے جناب اسپیکر۔ دونوں سائڈ کو اور پیچھے میں کریں، دونوں یہاں سائڈ کو پر پیچھے کریں، دونوں سائڈ کو پیچھے کریں، دونوں سائڈ کو، دونوں سائڈ کو پیچھے کریں، اپنی اپنی جگہ پہ جائیں۔ قبائلی علاقوں کے غیور، محب وطن اور پاکستان کے وفادار نہ کریں اس طرح، عوام کو اپنی اپنی جگہ پہ آئینی رہیں۔ اور جمہوری حق دے کر پاکستانیوں کے ساتھ شامل کر دیا، اور 10 سال میں ان کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے۔ لیکن جناب اسپیکر وزیر خزانہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہی کا بیان ہے چند ماہ کچھ عرصہ پہلے کہ اس دور میں معیشت کا اپنی جگہ پہ بڑا رہیں۔ فرق ہو گیا۔ جناب اسپیکر عمران نیازی نے، کون نہیں جانتا کہ عمران نیازی کے ان 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پاکستان کا تاریخی مالیاتی خسارہ کیا ہے، جس کو فزیکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ 10,000